من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھے محمد و پروردگار عالم نے نام علی میں ایسی روح اور تازگی رکھی ہے کہ جب تک ہم نام علی نہیں لیتے ہمیں خود اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں. ہماری سانسوں میں نام علی بسا ہوا ہے. ہماری زیست کا دوسرا نام علی ہے. ہمارے انفاس کا دوسرا نام علی ہے. ہمارے عقیدے کا نام علی ہے. ہماری زندگی کا نام علی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے شجروں کی پہچان علی. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کی شادیاں کہاں کی جائیں. رشتے دیتے ہیں تو پھر یہ سوچنا پڑتا ہے ان کا شجرہ کیا ہے, ان کی ہڈی گڈی کیا ہے, ان کا حسب نسب کیا ہے. اور آج کل شجرے اتنے مخلوط ہو گئے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ کس گھر سے بیٹی لی جائے اور کس گھر میں بیٹی دی جائے. تو پیغمبر نے بہت آسان کر دیا یہ معاملہ کہ جب بھی کہیں رشتہ کرنا ہو, دوستی کرنا ہو, آپس میں ذکر علی اور فضائل علی شروع کر دو. سامنے والا اگر متفق ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو بس سمجھ لینا کہ یہیں پہ رشتہ کرنا ہے. حسب بھی پاک ہے, نسب بھی پاک ہے اور شجرہ بھی پاک ہے.
اس لیے کہ پروردگار عالم نے کائنات میں دو ہی شجرے رکھے ہیں. کائنات میں اللہ نے دو ہی شجروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ اور ایک شجرہ خبیثہ. ایک شجرہ طیب ہے اور ایک شجرہ خبیثہ ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ کے نزدیک دو ہی شجرے ہیں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. اب جو شجرہ طیبہ کے مقابلے پہ آ جائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو شجرہ طیبہ کے مقابلے پہ آ جائے وہ شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے. اللہ نے اس شجر کی خود آبیاری کی ہے، اللہ نے اس شجر کو خود تر و تازہ بنایا ہے. اسی لیے اس نے ارشاد فرما دیا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اپنے کلمہ طیب کی مثال دے رہے ہیں. ہمارے کلمہ طیب کی ایک مثال ہے، اور وہ مثال شجرہ طیبہ کی طرح. اور نہیں فرمایا آپ نے یہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ اور فرمایا آپ نے یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں نے اس لیے علی ولی اللہ کہا کہ پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اہل تسنن مصادر نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع مصادر نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ جہاں پر بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا جائے وہاں ضروری ہے کہ علی ولی اللہ کہا جائے. اس لیے میں نے کہا کہ کلمہ طیب یہ ہے جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فوراً بلا فاصل کہو علی ولی اللہ. تو اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ اللہ کہہ رہا ہے میرے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے شجر طیبہ. اس شجر کی زمینیں، اس شجر کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں. اس شجر کی، اس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی. غور فرمایا آپ نے؟ بہت مختصر بات ہے، آج ذرا لیٹ بیٹھا ہوں تو چاہتا ہوں جلدی سے بات کامل کر دوں کہ اس شجر کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. جڑوں کو کہتے ہیں اصول اور شاخوں کو کہتے ہیں فروع. اللہ کہہ رہا ہے شجر طیبہ کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں. اصول کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اور فروع کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع. یہ فروعات دینی ہے. اب میں ایک جملے میں بات کروں اور آگے بڑھ جاؤں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کا اصول اور اسی کا فروع، فروعات دینی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب میں نے بتایا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی کے فروع مجھ تک پہنچیں گے کہ جس کے اصول مضبوط ہوں گے. جس نے سمجھا اس کو میرا سلام. اسی کے فروع مجھ تک پہنچیں گے جس کے اصول مضبوط ہوں گے، یعنی اسی کی نمازیں مجھ تک پہنچیں گی جس کے یہ 5 اصول مضبوط ہوں گے. اسی کے روزے مجھ تک پہنچیں گے جو اصول مضبوط کر کے آئے گا. تو اصول ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنے پاک کلمے کی مثال شجر طیبہ کی طرح دی ہے. کہا ہمارا شجر ہے اور اس شجر کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ درخت ایسا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں اور اسی میں نقطہ موجود ہے اور ترجمے میں آپ سمجھیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. کہا یہ شجر ایسا ہے، یہ شجر طیبہ ایسا ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. جدھر سلامت رہے آپ.
یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یہ موسموں کا انتظار نہیں کرتا، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اب موسموں کی بھی تو تفسیر ہے، موسم کی بھی تو تعریف ہے۔ یہ کون سے موسم ہیں کہ جن موسموں کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ہر موسم میں اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے۔ اس کا پھل کسی موسم میں رکتا نہیں ہے، چاہے بنو امیہ کا موسم ہو، چاہے بنو عباس کا موسم ہو، کہا کسی بھی موسم میں کوئی بھی موسم ہو یہ درخت پھل دیتا ہے۔ اس درخت کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں، اس کے فرو آسمان تک گئے ہوئے ہیں۔ تو اب دو ہی شجرے ہیں، ایک شجر طیبہ اور ایک شجر خبیثہ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ، اللہ کہہ رہا ہم مثال دیتے ہیں، شجرۃ خبیثۃ وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ پہلے کلمہ طیب کی مثال دی، اب اس کے فوراً بات کہہ رہا ہے وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اجازت ہے ترجمہ کروں، اور ترجمے میں آپ کو لطف آئے گا۔ یقیناً اللہ جب بات کرتا ہے آل محمد پر تو دشمنوں کے ذکر کے بغیر کامل نہیں کرتا۔ بھائی دیکھیے علی نے کہا پورا قرآن میری مدح میں نازل ہوا، پورا قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک میری مدح میں نازل ہوا ہے۔ کسی نے کہا یا علی اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں، مولا اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا وہ بھی میرے ہی دشمنوں کے لیے ہیں، وہ بھی ہمارے دشمنوں کے لیے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا قرآن مدح علی میں۔ تو اللہ جہاں کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کا ذکر کر رہا ہے وہاں کلمہ خبیثہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور وہاں شجر خبیثہ سے مثال دے رہا ہے۔ کہا کہ ہمارے کلمہ خبیثہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی ہے، اور کہا ایک ساتھ اس کے ساتھ کلمہ خبیثہ بھی، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ کی ہے۔ شجر خبیثہ وہ درخت ہے تجست من فوق الارض، جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اب کیا لطف کا جملہ، پروردگار کا قرآن کبھی لطف لے کے پڑھا کریں اور کبھی اس انداز سے پڑھا کریں کہ ایک ایک لفظ پر غور کریں تو آپ خود سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پروردگار کیا مثال دی ہے تو نے۔ خود اللہ بھی ان لوگوں سے بیزار رہتا ہے جو علی سے بیزار رہتے ہیں، اور ایسی ایسی آیتیں اللہ نے لکھ دی، ایسی ایسی پہچان اور ایسی ایسی نشانیاں لکھ دی۔ کہا کہ ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے، ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے، اس کی مثال شجر خبیثہ کی طرح ہے، اور اس درخت کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں۔ ما لها من قرار، کہا اسے قرار نہیں ہے، اس درخت کو قرار نہیں ہے، کبھی ادھر فرار ہو جاتا ہے کبھی ادھر فرار ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہیں، اس کی جڑیں زمین کے باہر ہیں۔ ما لها من قرار، اور اسے قرار نہیں ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اور اللہ نے ایمان والوں کو قرار عطا کیا ہوا ہے، ثبات عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ایمان والے کہیں سے فرار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک قول موجود ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اللہ نے ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ذریعے سے قرار دیا ہوا ہے۔ یہ جمے ہوئے ہیں، یہ کہیں ہٹتے نہیں ہیں، یہ اپنے موقف سے ہٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیے آج کل جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس تناظر میں انہیں سمجھے کہ کچھ لوگ بلبلا رہے، بل بل کر کے بلبلا رہے۔ اس تناظر میں آپ ان آیتوں کو سنیں کہ ایک کلمہ خبیثہ ہے اور ایک شجر خبیثہ ہے۔ اس شجر خبیثہ کی جڑیں زمین کے اوپر جسے قرار نہیں ہے، اور اب کہتا ہے ایمان والوں کو اللہ نے قرار دیا ہوا، یہ ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں 1400 برس سے، اپنے موقف سے ہٹے نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایک مضبوط قول موجود ہے۔ یہ قول ہے کیا؟ یہ قول کیا ہے؟ تو اب تفسیر میں لکھا قول ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
मासूम ने कहा कि कौले गदीर ने हमें अपने मकाम से हटने नहीं दिया, हम इसी कौल की वजह से 1400 बरस से अपने मौके पर डटे हुए और मुसलसल 23 बरस पैगंबर ने अली अली किया, तो मुसलसल हम अपनी जिंदगी में अली अली कर रहे हैं। जाके पढ़ो, पैगंबर की सवाने हयात पढ़ो, पैगंबर की सीरत पढ़ो, पैगंबर की सीरत पढ़ो कि पैगंबर ने अली का जिक्र किया है 23 बरस। मैं परसों की तकरीर में अर्ज कर चुका कि बार बार उम्मत को अली का तारुफ कराया, दावत जुलशीरा से लेकर गदीर तक। बताइए, पैगंबर ने किसी भी मकाम पर ऐसा कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया कि जिसमें आयत तो उतर आए लेकिन तफसीर में अली न दिखाया जाए। आयत तो आ जाए लेकिन तफसीर में अली न दिखाया जाए। हर आयत के पीछे, हर आयत की तफसीर में अली मौजूद है। और अली ने कहा कि पूरा कुरान मेरी मदह में नाजिल हुआ है। तो अब देखिए किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मसलन अब मैं पलटता हूँ वापस। अल्लाह ने कहा, और मैं ये आयतें पहली तकरीर में आपके हवाले कर चुका, आज आगे की बात करता हूँ कि अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। ठीक है, और मासूम ने इरशाद फरमाया कि हमारा नूर यफसिलु नूरना मिन नूर रब्बिना कशुआउ शम्स मिन शम्स। मैं अर्ज कर चुका, हमारा नूर अल्लाह के नूर से ऐसे सादिर हुआ है कि जैसे सूरज की किरण सूरज से सादिर होती है। ये मैं अर्ज कर चुका, आप तमाम हज़रात इसको सुन चुके। तो हमारा नूर ऐसे है, यानी फसल भी है और बिला फसल भी है। जी तेरे सलामत रहे मेरे नौजवान दोस्तों के हाथ बुलंद हो रहे हैं, खुदा इनको सलामत रखे। फसल भी है, सलामत में दरिया नूर के कौसर हुई सम रहे, कुर्बत में दरिया नूर के कौसर हुई सम रहे, कुदरत करी के फैज में हम तम हुए तम रहे, 14 को खुद में ढाल कर 14 से उसने कह दिया तुम हम हुए हम तुम हुए, तुम रहे हम रहे। सलामत रहे। और जो फरमाया आपने, पूरी एक हदीस का तर्जुमा उन्होंने किया, हदीस मासूम का तर्जुमा किया, और मैं ये हदीस आपके सामने पढ़ चुका। तो अब मैंने कहा अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। और पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, और एक बहुत बड़े आलिम ने सुन्नत इस जुमले को लिख रहे हैं और मैं आप तक पहुंचाता हूँ वो जुमला, इजाजत है। गुलाम रसूल जमाअती नक्शबंदी, उनका एक जुमला है और उस किताब से जुमला आपके हवाले कर रहे हैं। उन्होंने अल्लामा ज़रक़ानी के हवाले से एक जुमला लिखा, अब वो जाने और ये हवाला जाने, मैंने आपके ज़िम्मे हवाला कर दिया। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने भरी मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया असहाब को मुखातिब करके, देखिए जितनी भी अहादीस हमारे पास आ रही है, हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हम में से कोई मौजूद नहीं था, असहाब मौजूद थे। तो असहाब ने पैगंबर की जबान से अली अली सुना और हम तक वो अली अली पहुंचाए। तो अली अली तो होगा, अली अली तो होगा, अली अली का जिक्र तो होगा, अली की मारिफत की बातें तो होंगी। ठीक है, इजाजत है, आगे बढ़ाऊं बात। अब वो कहते हैं कि पैगंबर ने अपनी उम्मत को मुखातिब किया, जो भी उम्मत उस वक्त पैगंबर के सामने अजिल्ला साहब किराम तशरीफ फरमा थे, सबके सामने कहा कि तुम्हारे नबी के नूर को, नूर नबी को, तुम्हारे नबी के नूर को अल्लाह ने मिन नूर ही अपने नूर से खल्क किया। ये आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं, कबला खल्क़िल अशिया, इससे पहले कि कोई चीज खल्क होती तुम्हारे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया। ये हदीस आपने सुनी हुई, लेकिन आप तज्जिया सुनिएगा। अल्लामा ज़रक़ानी अलैहि रहमत, आलिम अहले सुन्नत, उन्होंने कहा देखो पैगंबर ने कहा, उन्होंने रोका, इस जुमले पर रुके और रुक कर कहा कि पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से खल्क किया। का ये नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूरे जमाल से खल्क किया या नूरे जलाल से खल्क किया। का अगर ये कह देते कि अल्लाह ने मुझे अपने नूरे जमाल से खल्क किया तो सिर्फ एक सिफत होती पैगंबर में, जी तेरा सलामत रहे।
کہا کہ پھر ایک صفت ہوتی پیغمبر میں، اس کا مطلب ہے کہ نور رحیم سے خلق نہیں کیا، نور کریم سے خلق نہیں کیا، نور رحمان سے خلق نہیں کیا، نور جلال سے خلق نہیں کیا۔ کہا جب پیغمبر نے کہا کہ اپنے نور سے خلق کیا تو اس کا مطلب ہے اپنے نور ذات سے خلق کیا۔ تو سمجھ گئے، ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان تک بات پہنچاتا ہوں۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نبی کو اپنے نور صفت سے نہیں، اپنے نور ذات سے خلق کیا، اور جہاں پر بھی ذات جائے گی صفت خود بخود جائے گی۔ سلامت رہے گا بھائی، اللہ کی میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی صفت بالذات ہے، اللہ کی صفات بالذات ہے۔ اللہ تھا، اس کے ساتھ صفات موجود تھی، لیکن ان صفتوں کا کوئی نام نہیں تھا۔ یہ تو جب زبانیں ایجاد ہوئی ہیں تب صفتوں کا نام پڑا۔ اللہ کی صفت اس کی ذات کا حصہ ہے، صفت بالذات ہے، ذات بالصفت ہے، صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو اب جہاں پر بھی ذات جائے گی وہاں پر صفت بھی جائے گی، وہاں پر صفت بھی جائے گی۔ آپ گئے کسی میڈیکل سینٹر پر، کسی لیبارٹری میں گئے اور آپ کو خون ٹیسٹ کرا دیا، اس نے سرنج سے خون نکال دیا اور اس نے اس کو بتایا کہ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے۔ اب مثلا اے پازیٹیو ہے آپ کا بلڈ گروپ، اس نے سرنج سے خون نکال دیا۔ اب جو سرنج میں خون آ گیا آپ کے خون سے الگ ہو گیا، تو جو الگ ہوا ہے بلڈ، اس کا بلڈ گروپ بھی تو وہی ہوگا جو آپ کے جسم میں ہے۔ جو سمجھ گئے ان کو سلام، جیتے رہے سلامت۔ جو بلڈ الگ ہوا ہے اس میں بھی تو وہی صفت ہوگی جو آپ کے جسم میں ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب بالکل سرسری طور پر جملہ کہتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں کہ اللہ کے نور ذات سے خلق ہوئے، تو نور ذات میں جتنی صفتیں ہیں، جتنی صفتیں وہ منتقل ہوئی نور محمد میں، نور محمد میں۔ اب جب نور محمد تخلیق کی منزل پر آ گیا، صدور کی منزل پر آ گیا، ظہور کی منزل پر آ گیا، جو بھی نام دے لو، اس لیے کہ معصوم نے کہا جب ہمارے لیے لفظ خلق استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ خلق تمہارے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ خلق ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ہمارے لیے لفظ خلق استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ پھر ہم ویسے نہیں ہوتے جیسے تم خلق ہوئے، ہمارا رتبہ تخلیق الگ ہے۔ یہ سن چکے آپ باتیں، کوئی نئی بات نہیں، صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ تو اب جہاں پر بھی ذات جائے گی وہاں صفت جائے گی۔ نور مصطفیٰ صدور کی منزل پر آیا، ظہور کی منزل پر آیا، تخلیق کی منزل پر آیا۔ مصور ہے اللہ اور تصویر ہے محمد، مصور ہے اللہ، تصویر ہے محمد۔ تو گویا عارفین کا یہ جملہ میرا نہیں ہے، عرفا نے لکھا کہ اللہ نے نور محمد نہیں خلق کیا تھا، گویا اس نے ایک آئینہ خلق کیا تھا جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ اپنے صفات دیکھ رہا تھا۔ یعنی ساری صفتیں نور مصطفیٰ تک منتقل کر دیں۔ ضروری تھا کہ ساری صفتیں نور مصطفیٰ میں خلق کریں، اس لیے کہ نور مصطفیٰ کو خلق کیا اپنی پہچان کے لیے۔ مشہور حدیث آپ بچپن سے سن رہے ہیں، اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت لک نورا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اس نے نور مصطفیٰ خلق کیا ہے تو اپنی آدھی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، پوری معرفت کے لیے، اپنی ناقص معرفت کے لیے خلق کیا ہے یا اپنی کامل معرفت کے لیے خلق کیا ہے؟ اگر ناقص معرفت کے لیے خلق کیا ہے تو پھر عبث خلق ہوا، پھر بے مقصد ہو گیا، یہ پورا نظام تخلیق بے مقصد ہو گیا، وہ تو پہچانا ہی نہ گیا۔ دیکھیے جب وہ مکمل پہچانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد تخلیق پورا ہو گیا۔ اب کیسے پہچانا جائے؟ ویسے پہچانے، نور اول کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو ویسے پہچانے جیسے خدا خود اپنے کو پہچانتا ہے۔ جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں میں ان کا شکر گزار، اس لیے کہ بڑے دقیق مسئلے ہیں۔ ضروری ہے کہ نور اول اللہ کو ویسے ہی پہچانے جیسے خود اللہ اپنے کو پہچانتا ہے، نہیں تو صفتیں، نہیں تو مقصد تخلیق عبث ہو جائے گا۔ تو اب جیسا اللہ ہے ویسے
کیسے مصطفیٰ اللہ کو پہچانتے ہیں؟ وہ رحیم ہے تو کیسا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ رحمان ہے تو کیسا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ کریم ہے تو کیسا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اس نے لفظاً نہیں بتایا کہ میں کریم ہوں، اس نے لفظاً نہیں بتایا کہ میں رحمان ہوں، اس نے لفظاً نہیں بتایا کہ میں خالق ہوں، اس نے لفظاً نہیں بتایا کہ میں رازق ہوں، اس نے مصطفیٰ کو خالق بنا کے بتایا میں ایسے خلق کرتا ہوں، اس نے مصطفیٰ کو رازق بنا کے بتایا میں ایسے رزق دیتا ہوں۔ اور اس کے لیے معاف کیجئے گا جو لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، اس کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی تک بھی اپنی صفت منتقل کر دے۔ ایک صفت ہے جو صرف اس کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں، صرف ایک صفت جو اس نے اپنے لیے رکھی ہے، کسی کو نہیں دی۔ عرض کر دوں، صرف ایک صفت۔ مجھ نے کہا میں رحمان تجھے بھی رحمان بنا رہا ہوں، میں رحیم تجھے بھی رحیم بنا رہا ہوں، میں کریم تجھے بھی کریم بنا رہا ہوں، میں رؤوف تجھے بھی رؤوف بنا رہا ہوں، میں خالق تجھے بھی خالق بنا رہا ہوں، میں رازق تجھے بھی رازق بنا رہا ہوں، میں ستار تجھے بھی ستار بنا رہا ہوں، میں غفور تجھے بھی غفور بنا رہا ہوں، میں صبور تجھے بھی صبور بنا رہا ہوں، میں شکور تجھے بھی شکور بنا رہا ہوں، میں سلام تجھے بھی سلام بنا رہا ہوں، میں قدوس تجھے بھی قدوس بنا رہا ہوں، میں مہیمن تجھے بھی مہیمن بنا رہا ہوں، میں عزیز تجھے بھی عزیز بنا رہا ہوں، میں قدوس تجھے بھی قدوس بنا رہا ہوں۔ اب رکا، اس نے کہا میں لا شریک تجھے لا شریک نہیں رہنے دوں گا، کہا میں لا شریک صرف میں رہوں گا، تیرا شریک بناؤں گا۔ نور کے دو حصے کیے، ایک کا نام محمد ایک کا نام علی۔ تو فرمایا آپ نے، یہ تو خود امیر المومنین کی حدیث ہے کہ اس نور کے دو ٹکڑے کیے، دو حصوں میں تقسیم کیا، برابر برابر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو کم کر دیا ایک کو زیادہ کر دیا، نہیں، برابر برابر، ایک کا نام محمد ایک کا نام علی۔ تو اب جو صفات محمدیہ ہیں وہی صفات علویہ، وہی صفات علویہ، جو صفت محمد ہے وہی صفت علی ہے۔ تو شروع سے دو نور ساتھ ہیں، شروع سے دو نور ساتھ ہیں، اور اسی وقت سے اس نے ان دو کو بھی اپنی طرح ولی بنایا۔ اسی وقت جب وقت بھی نہیں تھا، جب لمحہ بھی نہیں تھا، جب ہین بھی نہیں، جب دہر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور یہ دو ہیں، ایک لا شریک ہے، دو شریک ہے، دو آپس میں شریک ہے، ایک لا شریک ہے، وہ ممدوح ہے یہ مداح ہے، وہ مخدوم ہے یہ خادم ہے، وہ مطلوب ہے یہ طالب ہے، وہ مشہود ہے یہ شاہد ہے، وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے، یہ رازق ہے وہ مرزوق ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، بس یہ شاہد ہے وہ مشہود ہے، یہ دیکھ رہے ہیں اسے۔ اب کتنے عرصے یہ تین رہے یہ تین ہی جانتے ہیں، کتنے عرصے رہے یہی جانتے ہیں۔ اب ارشاد ہوا کہ تقریر سے متصل ہو رہا ہوں کہ ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ، تنہا تھا، اس کے بعد فوراً اگر اس نے خلق کیا تو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، فمکثوا الف دہرا، اور اس کے بعد یہ پانچوں ہزار برس اللہ کی عبادت کرتے رہے، صرف یہ پانچ تھے اور وہ معبود تھا، یہ پانچ عابد تھے اور وہ تنہا معبود، اور یہ ہزار برس اس کی عبادت کرتے رہے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، اس کے بعد اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا، یعنی یہ شے نہیں ہے، یعنی یہ شے نہیں ہے، ان کے بعد اشیاء خلق ہوئی، ان پر لفظ شے کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کے بعد ہے جو کچھ ہے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، اور پھر کہا فَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ خَلْقِهَا، ان پانچوں کو ساری اشیاء کی خلقت کا گواہ بنا،
تمام اشیاء. اب یہ ہے بڑا نازک نقطہ جہاں پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، بالکل میری طرف دیکھتے رہیے. فَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ خَلْقِهَا، اللہ نے پھر تمام اشیاء بنائی. تمام کا مطلب ہے تمام، کوئی شے رہ نہیں گئی. یعنی انبیاء بھی شے ہے، اوصیاء بھی شے ہے. سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے، ثوابت، سیارے، سب شے. عرش ہو گیا، کرسی ہو گیا، لوح ہو گیا، قلم ہو گیا، سدرہ ہو گیا، شاخ دوبہ ہو گیا، جنت، سب کچھ. انسان، حیوان، حشرات الارض، چوپائے، پرندے، سمندر، دریا، سمندر کی مخلوقات، عرش و فرش، مشرق مغرب، شمال جنوب، سرا سریا، سب. میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ اس پر زور دینا بہت ضروری ہے. ساری اشیاء خلق کر دی. فَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ خَلْقِهَا، اور پھر ان سے کہا یہ ساری اشیاء میں نے بنائی ہیں، دیکھو گواہ بن جاؤ. جو اللہ کے گواہ ہوں انہیں محمد و علی کہا جاتا ہے. جو اللہ کے گواہ بن جاتے وہ ہوتے ہیں یہ پنجتن. کا سب کی خلقت کا گواہ بنایا. اب ہے جملہ ساری اشیاء سامنے موجود. معبود ہے اور یہ 5 عابد ہیں، اور باقی ساری اشیاء. یہ میرا ہاتھ چھوٹا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ صرف یہی نہیں. 18,000 عالمین، 18,000 کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ 18 سب سے بڑا عدد ہے. 8 اور 1 جب ملتی ہے تو 9 بن جاتی ہے، سب سے بڑا عدد. یعنی مسلسل عالمین بن رہے ہیں. اس وقت بھی نہ معلوم کتنے ہزار عالمین بن رہے ہوں گے. اس وقت اس گزرتے ہوئے لمحے میں نہ معلوم اللہ کتنے عالمین بنا رہا ہوگا، اور نہ معلوم کتنے عالموں میں قیامت آ رہی ہوگی. اس وقت گزرتے ہوئے لمحے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو سمجھیں آپ. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کی صدائے کن رکی نہیں ہے. اگر کن کی صدا رک گئی تو وہ ماضی کا حصہ بن جائے گا، اور جو ماضی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. یعنی اس پر زمانے کا اطلاق ہو جائے گا، اور جس پر زمانے کا اطلاق ہو وہ اللہ نہیں ہے. اس کی صدائے کن جاری ہے. جب ابراہیم کی صدا آج تک جاری ہے. نہیں پہنچے آپ؟ ابراہیم سے کہا، اکیلے ابراہیم کھڑے ہوئے، کعبہ بنا لیا. باپ بیٹے نے کعبہ بنایا، اور باپ بیٹے ہی نے کعبہ بچایا. اس لیے تو اللہ نے کہا، اے حبیب تمہیں پتا ہے ہمیں مکہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک باپ اور بیٹا رہتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور ایک باپ اور ایک بیٹا رہتا ہے، ابو طالب اور علی. ہمیں آپ 3 کی وجہ سے اس مکے سے محبت ہے. ہمیں آپ 3 کی وجہ سے اس مکے سے محبت ہے. ابراہیم سے کہا، باپ اور بیٹے نے کعبہ بنا لیا. اب کہا آواز دو، حاجیوں کو بلاؤ. اللہ کہہ رہا براہ راست، ابراہیم بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ کہ اس گھر کا حج کریں، طواف کریں. ابراہیم نے کہا پروردگار کس کو بلاؤ؟ کہیں دور دور کوئی ہے ہی، کہیں دور دور کوئی نہیں. کہا تم آواز تو دو، قیامت تک تمہاری آواز سفر کرے گی، اور جس کے کان تک یہ آواز جائے گی وہ احرام پہن کے اس طواف خانہ خدا کے لیے آ جائے گا. آج بھی ابراہیم کی آواز سفر کر رہی ہے. تو جب دوست کی آواز سفر کر رہی ہے تو جس نے خلیل کہا ہے اس کی آواز کیا رک جائے گی؟ کون آج بھی جاری ہے، مسلسل عالمین بن رہے ہیں، اور ہر عالم میں مخلوقات مختلف ہیں. ہر عالم میں مخلوقات مختلف ہیں، لیکن ہر عالم میں 14 ایک ہی ہے. ہر جگہ 14 یہی ہے. اس لیے کہ سب کی خلقت کا گواہ بنایا، سب کی خلقت کا گواہ بنایا. عالمین سارے اور معصومین کے سامنے یہ 5 دیکھ رہے ہیں، اور ان 5 کے اندر 9 کے انوار اور بھی موجود ہیں. 14 ہو گئے. صلب حسین میں 9 انوار اور موجود ہیں. صلب نور ہے تو 9 انوار موجود ہیں. سب دیکھ رہے ہیں، سب کی خلقت کا گواہ بنا دیا. اب معصوم نے جملہ کہا، اجازت ہے، وَأَجْرِي طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِ. کہا کہ سنیں گے جملہ،
ذہن میں آگے نا کروڑ ہا ارب ہا خرب ہا مخلوقات زمین سے آسمان تک ساری فہرست میں نے گنوا دی کا سب موجود ہے اور سب کو مخاطب کیا اللہ نے ساری مخلوقات کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا دیکھیے خود اپنے لیے بھی کہہ سکتا تھا لیکن کہنے والا اللہ ہے سننے والی ساری مخلوقات ہے اور بیچ میں ہے آل محمد بیچ میں آل محمد کیا کہا وَأَجْرِ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِ فَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِ ان سب سے کہا اللہ نے کھول رہا ہوں بات اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان تمام مخلوقات سے اللہ نے کہا سنو ان 5 کی اطاعت کرنا سلامت رہنا سب سے کہا کہ ان کی اطاعت کرنا وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ اور کہا تمہیں جب بھی کوئی ضرورت ہو وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ ان کے تمام امور ان کے سپورٹ کر دیے ان کے سپورٹ کر دیے کہا جو بھی ضرورت ہو ان سے مانگنا جو بھی ضرورت ہو ان سے مانگنا جو بھی ضرورت ہو ان سے مانگنا تو سلام ہو اس راہب پر اسے پتا تھا اللہ نے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے ان سے کہوں گا تو تقدیر بھی بدل جائے گی ان سے کہوں گا تو تقدیر بھی بدل جائے گی نگر گلی گلی مسیح مسیح ولی اونچا نعرہ حیدری وَفَوِّضْ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ ان سب کے امور ان کے سپورٹ کر دیے کہ تمہارے نگران یہ ہیں بھائی گھر کے امور کس کے سپورٹ ہوتے ہیں جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے گھر میں اگر 5 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں 5 اولاد ہیں بیوی بھی ہے شوہر بھی ہے تو جو گھر کا سرپرست ہے وہ ہے باپ ہے نا سرپرست تو اب گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کی تمام ضروریات کی ذمہ داری باپ پر ہے ان کو کھانا چاہیے باپ کھانا دے گا ان کو کپڑے چاہیے باپ کپڑے دے گا ان کو سفر کا سامان چاہیے باپ انتظام کرے گا ان کو اسکول جانا ہے باپ انتظام کرے گا اسکول میں داخلہ کرانا ہے باپ انتظام کرے گا ان کی نشو و نما تربیت باپ کے ذمہ باپ کون ہے سرپرست اور سرپرست کو عربی میں کہتے ہیں ولی سرپرست کو عربی میں کہتے ہیں ولی تو اب میں نے اسی لیے سمجھایا کہ ایک چھوٹے سے گھر کا ولی اتنا اختیار رکھتا ہے کہ اپنے بچوں کو کھانا بھی دے پینا بھی دے لباس بھی دے تو جو کائنات کا ولی ہے تو اگر ہم اس سے رزق مانگ رہے ہیں اولاد مانگ رہے ہیں شفا مانگ رہے ہیں تو اسی لیے تو مانگ رہے ہیں اسی لیے تو مانگ رہے ہیں وہ ولی ہے ولی کائنات ہے اللہ ولی ہے محمد ولی ہے اور علی ولی ہے علی چونکہ ہمارے درمیان رہے اس لیے قریبی راستہ ہے اور واسطہ ہے علی سے قریبی راستہ اور واسطہ ہے علی سے علی نے ایک جملہ کہا تھا اور کیا کہا تھا کہ انا صاحب الرجعات اِنَّا لِيَ الْكَرَّةُ بَعْدَ الْكَرَّةِ اس سے پہلے کا جملہ سنا دو اگر آپ کی اجازت بہت آسان جملہ بہت آسان اور آپ کے سنے ہوئے جملے اور جس نے بھی خطبے سنے ہیں امیر المومنین کے ان کو فوراً یاد آ جائے گا سنی ہوئی باتوں کو میں آہستہ سے بیان کرتا ہوں علی نے کہا انا الآدم انا الابراہیم انا النوح انا الموسیٰ انا عیسیٰ انا محمد انا اتقلب فی صور کیف شاء اللہ یہ ہے جملہ کہ میں ہی آدم ہوں میں ہی نوح ہوں میں ہی ابراہیم میں ہی موسیٰ میں ہی عیسیٰ میں ہی محمد اللہ مجھ سے کہتا ہے اور میں کرتا ہوں کیا کرتا ہوں انا اتقلب میں منقلب ہو جاتا ہوں میں تبدیل کر لیتا ہوں کیا اپنی شکل جیسی اللہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے میں اس شکل میں بدل جاتا ہوں
میں شکل بدل جاتا ہے. پھر کہا ان علی الکرۃ بعد الکرۃ انا صاحب الرجعات، میں بار بار آنے والا ہوں، میرے لیے بار بار آنا لکھا ہوا ہے، میں بار بار آتا ہوں، میں بار بار آتا ہوں. یعنی علی کے وجود سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی. دیکھو کہیں نہ کہیں علی تمہارے درمیان ہی موجود ہوں گے. علم پہ آتے ہو علی بھی یہیں کہیں موجود ہوں گے، اس لیے کہ علم منسوب ہے علی سے اور اس کے بعد علی کے بیٹے سے. اور اگر کبھی نہ ملے علی، کبھی نہ ملے علی، شک ہو جائے کہ علی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، اپنی طرف سے بول رہے ہیں تو مر کے دیکھو، مر کے دیکھو. علی نے کہہ دیا کوئی اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک مجھے دیکھ نہ لے. کوئی کائنات میں کوئی بھی مرے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مجھے دیکھ نہ لے. اور ایک وقت میں 4 یا 5 لاکھ آدمی مرتے ہیں، ایک وقت میں 4-5 لاکھ آدمی مرتے ہیں پوری دنیا میں، پورے قرآن میں 4-5 لاکھ جگہوں پہ علی موجود ہے. اور پھر ہمارے ساتھ بھی علی موجود ہے، ہر جگہ علی موجود. تو علی ہے اللہ کے نور کا حصہ. ختم ہو رہی ہے بات. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض. پوری تقریر میں نے نور علی پر کی اور نور محمد پر کی. علی اور محمد نور خدا کا حصہ. اور میں نے علامہ زرقانی کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا. مولانا غلام رسول جماعتی نقشبندی کتاب ہے ان کی حسب نسب، اس میں سے جملہ آپ کے حوالے کر دیا، سب حوالہ دے دیا، اس لیے کہ بڑی حساس باتیں. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ نور خدا سے بنے یہ دونوں. تو یہ بھی نور خدا ہے، یہ بھی نور خدا ہے. اچھا نور خدا نظر نہیں آتا، یہ دونوں بھی نظر نہ آتے اگر لباس بشر نہ پہنتے. جیسے جبرائیل جناب مریم کے پاس آئے لباس بشر تھے، نور تھے. اور جناب مریم جیسی پاک بطول بیوی پریشان ہو گئی، پہچان نہ پائیں کہ یہ نور ہے. جب پاک اور بطول بیوی نہ پہچان پائی، جب مریم جیسی پاک اور بطول بیوی نہ پہچان پائی، جناب جبریل نے کہا کہ بھئی پریشان نہ ہو کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے آیا. انی انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں. تو پھر جناب مریم سکون و اطمینان سے آ گئی کہ بھئی یہ جبرائیل ہے. تھے لباس بشر. اگر جبرائیل نور بن کے آتے تو جناب مریم کو نظر ہی نہ آتے، اس لیے کہ نور نظر نہیں آتا، نور نظر نہیں آتا. جبریل کا نور الگ ہے، اللہ کا نور الگ ہے. جبرائیل کا نور الگ ہے، فرشتوں کا نور الگ ہے، اللہ کا نور الگ ہے. توجہ فرمائیں آپ. میں اس انتظار میں ہوں کہ میں کہاں سے کوئی جملہ تلاش کروں کہ آپ تک یہ بات پہنچا سکوں. یہ بات طے ہو گئی نا کہ یہ دونوں اللہ کے نور سے ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کا نور ہے. یہ بات طے ہو گئی، یہ بھی اللہ کا نور ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری قوم چاہتی ہے کہ تجھے دیکھے. پروردگار رب ارنی، دکھا دے تو کیسا ہے. اللہ نے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ تم میرے نور کو برداشت نہیں کر سکتے. ہو گئی بات ہے. اب ہے جملہ جس کے لیے زحمت دی. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے نور کو برداشت نہیں کر سکتے تو یہ بات لکھی گئی کہ وہاں پر جو نور ساطع ہوا وہ علی کا نور تھا. یہ تو لکھی گئی نا بات. میں اس سے ذرا سا اختلاف کرتا ہوں. جب اللہ نے کہہ دیا میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے تو علی کا نور بھی تو اللہ ہی کا نور تھا. علی کا نور بھی تو اللہ ہی کا نور تھا. دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں علی کا نور اور دوسری روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی کا نور بھی اللہ ہی کا نور ہے. تو جب اس کے نور کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کے نور کو کیسے دیکھ سکتے؟ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. کہہ دیا تم برداشت نہیں کر سکتے. اور ہوا بھی وہی. کوئی نور آیا، موسیٰ نے بھی دیکھا اور 70 آدمیوں نے بھی دیکھا. 70 آدمی مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. دیکھا اس کا مطلب ہے دکھائی دیا، چاہے ایک لہجے کے لیے کیوں نہیں، دکھائی تو دیا. اور اللہ کا نور ایسا تھا کہ دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتے.
کے لیے سمجھے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کا نور ایسا تھا کہ دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. یعنی اس کی ذوق، جیسے سورج کا نور یہاں تک پہنچتا ہے 8 منٹ میں، سورج کی کرن زمین تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے، تو 8 منٹ پہلے آپ دیکھیں سورج کو، یعنی کوئی اس لہجے کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ پتہ نہیں کون سا 8واں منٹ ہے کہ جب سورج کی کرن یہاں پہنچے گی، پتہ نہیں کون سا. بھائی کتنے ہی ستارے ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ باہر نکلیں گے تو ستارے آپ دیکھتے ہیں چمک رہے ہیں. وہ ستارے آپ کی زمین سے بعض ستارے 1,00,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، 1,00,000 نوری میل کے فاصلے پر. ان کی روشنی چمکی تھی 1,00,000 سال پہلے، اور آپ اب دیکھ رہے ہیں 1,00,000 سال بعد. یعنی اتنا فاصلہ ہے جو آپ تک روشنی آتی ہے. یہ بڑے معاملات ہیں، خدا کی قدرت ہے، اور اسی میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے آپ نے؟ تو اب نور ہے اللہ کا، اور اللہ کہہ رہے تم میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے. علی کا نور بھی اللہ ہی کا نور ہے. پھر کس کا نور تھا جو طور پر چمکا؟ پھر کس کا نور تھا جو طور پر چمکا؟ علی کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر کس کا نور تھا جو طور پر چمکا؟ ایک بار معصوم سے پوچھا گیا، سنا اللہ کے مقرب کچھ فرشتے ہیں جو بالکل اس کے قرب میں ہیں، انہیں کروبیون کہا جاتا ہے. اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں جنہیں کروبیون کہا جاتا ہے. کہا وہ سب کے سب جیسے دوسرے فرشتے ویسے وہ بھی اللہ کے فرشتے علی کے شیعہ ہیں. جیسے دوسرے فرشتے ویسے وہ فرشتے بھی علی کے شیعہ ہیں. اب اللہ کا قرب اس لیے ہے کہ وہ زیادہ علی کو پہچانتے ہیں، وہ علی کو زیادہ پہچانتے. خدا کے لیے سمجھیں اس بات. سلمان فارسی بھی صحابی ہیں. سلمان فارسی کو اہل بیت میں کیوں داخل کیا؟ اپنے قریب کیوں بلایا؟ اس لیے کہ سلمان علی کو پہچانتے. تو جو جتنا علی کو پہچانتا ہے وہ اتنی قرب کی منزل پر آ جاتا ہے، اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے. تو کروبیون جو ہے وہ علی کے شیعہ ہیں اور علی کی معرفت رکھتے ہیں، تو اللہ کے قریب ہے. کہ ان علی کے شیعہ کروبیون میں سے ایک کروبی کا نور اللہ نے طور پر برسایا جسے موسیٰ نہ برداشت کر سکے. جب علی کے شیعہ کا نور، توجہ فرمائیں آپ، جب علی کے شیعہ کا نور، حالانکہ موسیٰ بھی کوئی کم نہیں ہے، موسیٰ بھی کلیم اللہ ہے، موسیٰ بھی کلیم اللہ ہے، لیکن برداشت نہ ہو، بے ہوش ہو گئے، مرے نہیں، بے ہوش ہو گئے. یہی ہوا، ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی. یہی ہوا بالکل. یہ جو طور پر گئے تھے دیکھنے، یہ یہودی تھے نا، بنی اسرائیل تھے، جو 70 آدمی، پہلے 7,000 آدمی چنے، ان میں سے 700، پھر 700 میں سے 70 چنے گئے کہ جو موسیٰ کے ساتھ جائیں گے. وہ 70 قوم بنی اسرائیل کے تھے، یعنی یہودی تھے. یہودیوں سے علی کے شیعہ کا نور برداشت نہ ہوا اور 70 کے 70 مر گئے. ایک بار زہرا یہودی کی بیٹی کی شادی میں گئی. بھائی سمجھ گئے تو بولے نا میرے ساتھ. یہودی کی بیٹی کی شادی میں گئی، جیسے ہی نور زہرا کو دیکھا 500 یہودی مرد و عورت بے ہوش ہو گئے اور دلہن مر گئی. سلام ہو ہمارا عظمت زہرا پر، سلام ہو ہمارا. کہ اب بیوی باہر آ رہی، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. بنت رسول کا باہر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے سواری کا انتظام کیا، فرشتوں کو بھیجا، حور و غلمان کو بھیجا، سواری کا انتظام کیا اللہ نے، اس لیے کہ بنت رسول جا رہی ہے. تو جب بنت رسول جائے تو سواری کا انتظام اللہ کرے، اور جب کوئی اور بیوی باہر آ جائے تو سواری کا انتظام پتہ نہیں کون کرتا. سلامت رہے آپ، تو فرمائیں آپ. تو یہ بنت رسول باہر آئی ہیں تو زندگی بانٹنے آئی. یہ جب ماں باہر آئی تو زندگی بانٹنے آئی. تو ماں کا باہر آنا زندگی بانٹنے ہی کے لیے ہو سکتا. تو دور رسول ہے، دور علی، اور اس وقت باہر آئی ہیں تو اللہ سواری کا انتظام کر رہا. یہ ہے بنت رسول. اور جس وقت بنت علی 28 رجب کو باہر آئی،